السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیا حال ہے آپ کے؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیچھے ہم نے عربوں کے مختصراً آپ کو ایک سمری بیان کر دیتے ہیں کہ عربوں کے خاندان، ان کے رواج اور ان کی نسلیں اور ان کے بڑے بڑے مذاہب کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق کا بھی ذکر کیا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام کیا تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے بتایا کہ کیا اسحاق علیہ السلام قربانی ذبح ہوئے یا اسماعیل علیہ السلام، حالانکہ وہ ذبح نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پہ جنت سے ایک جانور بھیج دیا تھا اور وہ ذبح ہو گیا تھا۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ اسحاق تھے، تو وہ کلیئر ہو گیا کہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل سے تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے اب چلتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلسلہ نسب، ٹھیک ہے؟ سلسلہ نسب یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ ہیں، محمد بیٹے ہیں عبداللہ کے، بن عبد المطلب، دادا کا نام عبد المطلب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد نام ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، دادا کا نام بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد المناف، بن قصہ، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نصر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن مع، بن عدنان۔ صحیح بخاری باب مبعث النبی میں یہیں تک ہے، لیکن امام بخاری نے اپنی تاریخ میں عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام تک نام گنائے ہیں، یعنی عدنان، یہ جہاں پہ عدنان ختم ہو گئے صحیح بخاری میں یہاں تک ہے، جبکہ آگے کیا کہتے ہیں امام بخاری جو ہیں، صحیح بخاری میں باب ہے مبعث النبی، اس میں امام بخاری کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آگے بھی ہے، یعنی عدنان بن عدوہ بن المقوم بن طارح بن یشجب بن یعرب بن نابد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کا ذکر تورات میں بھی ہے، ان میں سے کیدار کی اولاد حجاز میں بعد ہوئی اور بہت پھیلی، انہی کی اولاد میں عدنان ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے ہیں۔ عرب کے نسب دان تمام پشتوں کے محفوظ نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ وہ ہسٹری والے جو تھے وہ تمام پشتوں کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، چنانچہ اکثر نسب ناموں میں عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک صرف 8 یا 9 پشتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔ عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اگر صرف 9-10 پشتیں ہوں تو یہ زمانہ 300 برس سے زیادہ نہ ہوگا، اور یہ امر بالکل تاریخی شہادتوں کے خلاف ہے۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں، اور یہ ادا محال ہے کہ دونوں میں 4 یا 7 پشتوں کا فاصلہ ہو، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے 10 یا 20 پشتیں ہوں، کیونکہ زمانہ اس سے بہت زیادہ ہے، یعنی کہ کافی وقت گزرا ہے اس میں۔ علامہ موصوف نے بہت سی تاریخی والوں شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 40 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس غلطی نے بعض عیسائی مورخوں کو اس بات کا موقع دیا ہے کہ سرے سے اس بات سے کہ منکر ہو گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاندان ابراہیمی سے ہیں۔ یہ سر ولیم جو ہے نے صریحاً یا ثابت کرنا چاہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے نہ تھے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، یہ خواہش کہ مذہب اسلام کے پیغمبر کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے خیال کیا جائے، اور غالباً یہ کوشش کہ وہ اسماعیل کی نسل میں سے ثابت کیے جائیں، ان کے حین حیات میں پیدا ہوئی تھی، اور اس طرح پر محمد کے ابراہیمی نسب نامہ کے ابتدائی سلسلے گھڑے گئے تھے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ولیم کہہ رہا ہے کہ جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں
کہ اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا کہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ سے فرمایا یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم، میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب ابراہیم علیہ السلام کی طرف آپ یا سر ولیم کیا چیز ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، وہ سوچنا ہے، وہ دینا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس غلطی کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اہل عرب زیادہ تر مشہور آدمی کے نام پر اکتفا کرتے تھے اور بیچ کی پیڑھیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل عرب کے نزدیک چونکہ عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہونا قطعی اور یقینی تھا، اس لیے وہ صرف اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ عدنان تک سلسلہ نسب صحیح طور پر نام بنام پہنچ جائے۔ اوپر کے اشخاص کا نام لینا غیر ضروری سمجھتے تھے، اس لیے چند مشہور آدمیوں کے نام لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ تاہم عرب میں ایسے محققین بھی تھے جو فرد گذاشت سے واقف تھے۔ علامہ طبری نے تاریخ میں لکھا ہے کہ مجھ سے بعض نسب دانوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے عرب میں ایسے علماء دیکھے جو ماعد سے لے کر اسماعیل تک 40 پشتوں کے نام لیتے تھے اور شہادت میں عرب کے اشعار پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھا کہ میں نے اس سلسلے کو اہل کتاب کی تحقیق سے ملایا اور پشتوں کی تعداد برابر تھی، البتہ ناموں میں فرق تھا۔ اسی مورخ نے ایک اور موقع پر لکھا کہ شہر تدمر میں ایک یہودی تھا جس کا نام ابو یعقوب تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ ارمیہ پیغمبر کے منشی نے عدنان کا جو نسب نامہ لکھا تھا وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس شجرے میں بھی عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 40 نام ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ یقینی ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کے خاندان سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا آگے یہ حاشیہ میں لکھ رہے ہیں کہ تاریخ عرب کا ایک حرف اس کا شاہد ہے، لیکن مارگولیوس نے نہایت کوشش کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کو متبذل ثابت کیا جائے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: یہ بالکل ظاہر ہے کہ محمد ایک غریب اور ادنا خاندان سے تھے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد صاحب موقوف نے حسب ذیل استدلال پیش کیے۔ نمبر 1 قرآن مجید میں ہے کہ قریش کی حیرت تھی کہ ان میں ایسا پیغمبر کیوں نہ بھیجا جو شریف خاندان سے ہوتا۔ پیغمبر کے عروج کے زمانہ میں قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت سے تشبیہ دی جو گھوڑے پر جمتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جب ایک شخص نے مولا کے لفظ سے خطاب کیا تو آپ نے اس لقب سے انکار کیا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ تو اب آگے بنائے خاندان قریش۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اگرچہ ابن ان جدن معزز اور ممتاز چلاتا تھا، لیکن جس شخص نے اس خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا وہ نصر بن کنانہ تھے۔ محققین کے نزدیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا اور انہی کی اولاد قریشی ہے۔ قصہ نصر کے بعد فہر اور فہر کے بعد قصہ بن کلاب نے نہایت عزت اور اقتدار حاصل کیا۔ اس زمانہ میں حرم کے متولی خلیل خزائی تھے اور قصہ نے خلیل کی صاحبزادی سے جس کا نام حبہ تھا شادی کی تھی۔ اس تعلق سے خلیل نے مرتے وقت وصیت کی کہ حرم کی خدمت قصہ کو سپرد کی جائے۔ اس طرح یہ منصب بھی اس کو حاصل ہو گیا۔ قصہ نے ایک دار المشہور قائم کیا جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت میں کرتے، قافلے باہر جاتے تو یہیں سے تیار ہو کر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کی مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔ قصہ نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے جو ایک مدت تک یادگار رہے، مثلاً سقایا یعنی حاجیوں کو آب زمزم پلانا اور رفع حاجیوں کو کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ اس نے کیا۔ اور تمام قریش کو جمع کر کے تقریر کی کہ سینکڑوں ہزاروں کو سے لوگ حرم کی زیارت کو آتے ہیں، اس کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ چنانچہ قریش نے سالانہ رقم مقرر کی جس سے منا اور مکہ معظمہ میں حجاج کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ چرمی حوض بنوائے جس میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا تھا کہ حجاج کے کام آئے۔ مشعر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے
جس میں ایام حج میں چراغ جلاتے تھے۔ چنانچہ عقد الفرید میں اس کی تصریح ہے۔ قصہ نے اس قدر شہرت اور اعتبار حاصل کیا کہ بعض لوگوں کا بیان ہے قریش کا لقب اول انہی کو ملا۔ چنانچہ علامہ ابن عبدر نے عقد الفرید میں بھی لکھا ہے کہ یہ بھی تصریح ہے کہ قصہ نے چونکہ خاندان کو جمع کیا کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا، اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں، کیونکہ قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، اسی بنا پر ان کو مجمع بھی کہتے ہیں۔ اور قصہ کی 6 اولاد تھی، یہ والی عبد الدار، عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد بن قصہ، تخمر اور برہ۔ قصہ نے مرتے وقت حرم محترم کے نام مناسب سب سے بڑے عہدیدار بیٹے عبد الدار کو دیے، اگرچہ وہ سب بہیم ناقابل تھے، لیکن قصہ کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف نے حاصل کی اور انہی کا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاندان ہے۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ہاشم نہایت صاحب سہولت اور باثر تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حرم کے مناسب جو عبد الدار کو دیے گئے واپس لے لیے جائیں۔ وہ لوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں۔ عبد الدار کے خاندان نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں۔ بالآخر اس پر صلح ہو گئی کہ عبد الدار نے سقایا اور رفع واپس لے کر ہاشم کو دے دیے۔ اس کے بعد ہاشم نے اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ حجاج کو نہایت سیر چشمی سے کھانا کھلاتے، چرمی حوضوں میں پانی بھروا کر زمزم اور منا کے پاس سبیل رکھتے تھے۔ تجارت کو نہایت ترقی دی۔ کیسر روم سے خط و کتابت کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کر آئیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کا بادشاہ نجاشی سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچہ اہل عرب جاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اور ایشیائی کوچک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں انقرہ جو ایشیائی کوچک کا مشہور شہر ہے، کیسر کا پایا تخت، کیسر و کسرا نہیں، ان کا پایا تخت تھا۔ تجار قریش انگوریا میں جاتے تو تاجر یعنی کہ تاجر قریش جو انگوریا میں جاتے تو کیسر جو تھا نہایت عزت و حرمت سے خیر مقدم کرتا تھا۔ عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ قریش کے کاروان تجارت کو ضرر نہ پہنچائیں، جس کے صلہ میں کارواں قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود جائے گا اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ یہ سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا۔ ہاشم نے اس قحط میں روٹیاں چرا کے لوگوں کو کھلائیں۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہوا۔ عربی زبان میں چورا کرنے کو ہشم کہتے ہیں، جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔ ایک بار تجارت کی وجہ سے شام کے راستہ میں مدینہ میں ٹھہرے، وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کی حرکات و سکنات شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا، اس کے ساتھ حسین و جمیل بھی تھی۔ دریافت سے معلوم ہوا خاندان بن نجار سے ہے اور سلمہ نام ہے۔ ہاشم نے اس سے شادی کی درخواست کی، اس نے قبول کر لی۔ غرض نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد یہ شام کو چلے گئے، غزہ میں جا کر انتقال کیا۔ سلمہ کو حمل رہ گیا تھا، لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا۔ اس نے تقریباً 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی جس کا مطلب تھا جن کا نام مطلب تھا، ان کو یہ حالات معلوم ہوئے تو فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو بھتیجے کی جستجو کی۔ سلمہ نے ان کے آنے کا حال سنا تو بلوا بھیجا۔ 3 دن مہمان رہے، چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ ان کی عمر 8 برس تھی۔ یہاں آ کر ان کا نام عبد المطلب پڑا۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہیں، اس لیے ارباب سیر نے وجہ تسمیہ میں بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، جن میں صحیح تر یہ ہے چونکہ مطلب نے ان کی پرورش کی تھی اور یہ یتیم تھے، اس لیے عرب کے محاورہ کے مطابق غلام مطلب مشہور ہو گئے۔
عبدالمطلب کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ چاہ زمزم جو ایک مدت سے اٹ کر گم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور اسے کھدوا کر نئے سرے سے درست کروایا۔ انہوں نے منت مانی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خدا نے یہ آرزو پوری کی، 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور پجاری سے کہا کہ ان 10 پر قرعہ ڈالو، دیکھو کس کے نام نکلتا ہے۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکل آیا۔ یہ ان کو لے کر قربان گاہ کو چلے۔ عبداللہ کی بہنیں جو ساتھ تھیں رونے لگیں اور کہا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربانی کیجیے، ان کو چھوڑ دیں۔ عبدالمطلب نے پجاری سے کہا کہ عبداللہ پر 10 اونٹ پر قرعہ ڈالو۔ اتفاق یہ کہ عبداللہ ہی کے نام قرعہ نکلا۔ عبدالمطلب نے اب اس کے بجائے 20 اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ بڑھاتے 100 کی نوبت پہنچی تو اونٹوں پر قرعہ۔ عبدالمطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اور عبداللہ بچ گئے۔ یہ واقدی کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اونٹوں کے معاوضہ میں تدبر رؤسائے قریش نے تجویز کی تھی۔ عبدالمطلب کے 10 یا 12 بیٹوں میں سے 5 شخصوں نے اسلام یا کفر کی خصوصیات کی وجہ سے شہرت عام حاصل کی، یعنی ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس عام طور پر مشہور ہیں۔ ابو لہب کا اصلی نام اور ہے خطاب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یا صحابہ حضرت نے دیا، لیکن یہ غلطی ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں تصریح کی ہے کہ یہ لقب خود عبدالمطلب نے دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابو لہب نہایت حسین اور جمیل تھا اور اب میں گورے چہرے کو شعلہ آتش کہتے ہیں۔ فارسی میں بھی آتشی رخسار ہے۔ عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبدالمطلب کو ان کی شادی فکر ہوئی۔ قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا، قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھیں۔ وہ اس وقت اپنے چچا وہیب کے پاس رہتی تھیں۔ عبدالمطلب وہیب کے پاس گئے اور عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا۔ انہوں نے منظور کیا اور عقد ہو گیا، یعنی کہ نکاح ہو گیا۔ اس موقع پر عبدالمطلب نے بھی وہب کی صاحبزادی سے جس کا نام حالہ تھا شادی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حالہ کے بطن سے ہیں، حضرت امیر حمزہ حالہ کے بطن سے حالہ رشتہ سے آن سے خالہ ہوئیں اور اس بنا پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی ہوئے۔ دستور تھا کہ نوشہ شادی کے 3 دن بعد تک سسرال میں رہتا تھا، یعنی کہ دولہا۔ عبداللہ 3 دن سسرال میں رہے اور پھر گھر چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ عبداللہ 3 دن سسرال میں رہے اور پھر گھر چلے گئے اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ عبداللہ تجارت کے لیے شام کو گئے، واپس آتے ہوئے مدینہ میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ عبدالمطلب کو یہ حال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ مدینہ میں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں، ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ میں ملی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام برکہ تھا۔ تو یہ آج ہم نے سبق پڑھا ہے، یہ لیسن پڑھا ہے آج ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو آج بہت مزہ آیا بھائی۔ کل کا ٹاپک تو تھوڑا بورنگ تھا، تو آج کا ٹاپک بہت مزے کا تھا اور بہت سرور آ گیا، مزہ آ گیا۔ تاریخ سے ہمیں تھوڑی سی دلچسپی بھی ہوگی اور یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ عبدالمطلب جو تھے ان کے کتنے بیٹے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والد صاحب تھے ان کی عمر 17 برس تھی جب شادی ہوئی ان کی، اور کیا کہتے ہیں حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ پھر حضرت عبدالمطلب جو تھے انہیں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو قربان کرنا تھا، تو پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نمبر آ گیا قربانی میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔
تو پھر ان کی بہنیں رونے لگ پڑیں، تو پھر ان کی جگہ پہ قربانی اونٹوں کی قربانی ہوئی اور 100 اونٹ جو ہیں وہ قربان کیے گئے۔ تو یہ آج ہاشم، خاندان ہاشم کا آج ہم نے پتہ چلا ہمیں کہ ہاشم کون سے تھے، قصہ کون تھے، بنائے خاندان قریش کون کون سے ہیں، اور ہاشمی کون کہلاتے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا ہے آج۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے، یہ کتنے ان ترکے میں کیا چھوڑا، اور ام ایمن کون تھیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ ہمیں آج پتہ چلی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ایسی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیرت النبی اصل میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہیں۔ دیکھیں نا، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں بندہ پتہ کرتا ہے کہ اس کا فون نمبر کیا ہے، وہ رہتا کدھر ہے، وہ کرتا کیا ہے، رات کو سوتا کتنے بجے ہے، اس کو پسند کیا ہے، اس کو کیا چیز تحفے دوں تو اسے پسند آئے گی، تو اس کے بہن بھائی کتنے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کیا کام کرتا ہے، کیا چیزیں اسے پسند ہیں۔ انسان کو اپنے محبوب کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو مزہ بھی آتا ہے باتیں سننے میں کہ وہ اچھا اس کا ذکر ہو رہا ہے، لذت آتی ہے اس کا نام لیتے ہوئے بھی۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، بات یہ ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنی ہے اور ہم ان کے نام لیوا ہیں اور ان کے امتی ہیں، تو ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری نسلیں، ہماری مال، ہماری جان، ہمارے ماں باپ، ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہیں۔ تو ہمیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ یار میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ کس خاندان سے تھے، کب پیدا ہوئے، والد کا کیا نام تھا، دادا کون سے تھے، کس نسل میں سے تھے۔ تو اب ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کوئی کافر ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہم پھر آگے چپ کر جائیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے جی، تو پھر یہ باتیں کیا ہے، پھر شرمندگی کا باعث ہے۔ تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے بے شک ویڈیو کو تیز کر کے سنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کون سا کوئی اس سے پیسے کمانے ہیں۔ تو اگر آہستہ نہیں تیز کر کے سن لیں، جلدی سن لیں، مگر یہ ہے کہ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا، اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے کہ چلو اس کا کوئی باقاعدہ کوئی ثواب نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ ایک انسانی کو دلی خوشی ہوتی ہے کہ یار میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رہا ہوں، اور پھر بیچ میں کیا کہتے ہیں قرآن بھی آئے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آئیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے چل کے زندگی بھی آئے گی۔ فی الحال تو ہم لوگ تاریخ دیکھ رہے ہیں نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں، پھر بچے کتنے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آئیں گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کس طرح گزاری، سوئے کس طرح، اٹھے کس طرح، جنگ کس طرح کی، شادی کس طرح کی، نکاح کس طرح کیا، خوشیوں میں کس طرح گئے، غمیوں میں کس طرح گئے، تو سوتے کس ٹائم تھے، جاگتے کس ٹائم تھے، عبادت کس طرح کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ثواب کی نیت سے ہم سنیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی بھی دیں گے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اگر آپ کو اچھا لگے، آپ اچھا محسوس کریں تو تب چینل کو سبسکرائب کریں، ورنہ اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو صرف ویڈیو دیکھ لیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہوں، ہمارا مقصد یہ چینل سبسکرائب کرنا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، زندہ رکھے ایمان سے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اور جب آپ کا وقت مرگ آئے، جب آپ مرنے لگیں، اس دنیا سے کوچ کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلائیں، تو آپ کے زبان کے اوپر کیا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ خوبصورت کلمہ آپ کی زبان پہ ہو۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، اور آج جمعہ کا دن ہے تو درود پاک پڑھیے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں بھیجیے گا، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔